السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میں آج آپ سے ماں کی محبت پر، ماں کے پریم پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ ویڈیو ہے جو مجھے ویڈیو بنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ یقین مانیے میں ایموشنل ہو گیا تھا، میری آنکھیں نم ہو گئی تھی، میں بھاوک ہو گیا تھا اس ویڈیو کو دیکھ کر۔ اس ویڈیو کے اندر میں ایک بچہ اور اس کے والد نے پوری دنیا کو رلا دیا ہے۔ میں پوری چیلنج، پورے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی شخص اپنے والدین سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے سچے دل سے، وہ اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کر پائے گا، انتم تک دیکھے گا۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے بھائی، ایک چھوٹا سا بچہ اور اس کے باپ جو ہیں وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ اس چھوٹے سے بچے کی ماں اپنے اس کے گود میں جو چھوٹا سا بھائی ہے اس کو جنم دینے کے بعد وہ حمل کی پریشانی کو اور دکھ کو، مصیبت کو برداشت نہیں کر پاتی ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ میرے بھائی، آج جس کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں وہ اس کی عزت کریں، اس کے احترام کریں، اس کی خدمت کریں۔ اللہ کی قسم، جب یہ بوڑھے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو مخمل کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتا ہے۔ آپ ماں باپ کی قدر اس سے پوچھیں جو اس دنیا سے، جس کے ماں باپ چلے گئے، وہ قبر پر جاتے ہیں، رو کر چلے آتے ہیں۔ جب اس کے گھر میں کوئی پارٹی ہوتا ہے یا پھر کوئی خوشی کا کوئی محفل سجا جاتا ہے تو وہ کلپتے ہیں، روتے، اپنے ماں باپ کو کھوجتے ہیں، لیکن اس کے ماں باپ نہیں مل پاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا، گزرتی زندگی کے ساتھ میں کیا کیا نہیں بھولا تو بس اے ماں تیرا چہرہ نہیں بھولا۔ چھلک جاتی ہی آنکھیں جب سر پر دھوپ پڑتی ہے، محبت بھرے تیرا میرے سر پہ آنچل کو پھیلانا نہیں بھولا۔ میرے چھوٹے سے چھوٹے خواب کی تکمیل کے خاطر مسلح پر تیرا یوں ہاتھ کو پھیلانا نہیں بھولا۔ چبا کر چوس کر جو تو نے مجھے بچپن میں کھلایا تھا، بڑھاپے تک ابھی وہ لذت بھرا لقمہ نہیں بھولا تو بس اے ماں تیرا چہرہ نہیں بھولا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں آج ایسی میں سوتا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ میں آج ایسی میں سوتا ہوں، لیکن اب تک میں تیرے ہاتھ کا پنکھا نہیں بھولا تو بس اے ماں تیرا چہرہ نہیں بھولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کو پڑھ رہا ہوتا۔ میری والدہ پیچھے سے آواز لگاتی، بیٹا محمد، میں نماز کے رکعات کو، میں نماز کی نیت کو توڑ کر اماں کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا۔ میں آپ کو ملک عرب کے دو بھائی کا قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک گھر میں دو بھائی رہا کرتے تھے اور اس کی ایک بوڑھی ماں تھی۔ بوڑھی ماں کی خدمت، بوڑھی ماں کا دیکھ بھال بڑے بھائی کے ذمے تھا۔ اب بڑے بھائی جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب بڑے بھائی خود لاغر ہو جاتے ہیں تو چھوٹے بھائی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اب اماں کی خدمت میرے ذمے دے دو۔ بڑا بھائی کہتا ہے نہیں، اماں کی خدمت میں خود کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے لڑ جاتا ہے، کہتا کہ نہیں، آپ ہمیشہ اماں کی خدمت کرتے ہیں، اب اماں کی خدمت کی ذمہ داری مجھے دے دیں۔ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ دونوں بھائی کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ کورٹ میں اس بات کو لے کر پہنچتے ہیں۔ جب جج صاحب کرسی پر آتے ہیں تو جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں، جب سے میں اس منصب پہ، عہدے پر بیٹھا ہوں، اب تک میرے سامنے ایسا کیس کبھی نہیں آیا۔ میں حیران ہوں، پریشان ہوں کہ میں کس کے حق میں فیصلہ کروں۔ آخر میں جج صاحب اس کی والدہ کو بلواتے ہیں اور والدہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کون سی اولاد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس کی بوڑھی ماں رونے لگتی ہے، کہتی ہے جج صاحب یہ دونوں میری اولاد ہے، یہ میرے لیے دونوں ایسے ہیں جیسے میری دونوں آنکھیں ہیں، ایک آنکھ یہ ہے تو دوسرا یہ ہے۔ اس کی والدہ رونے لگتی ہے، کہتی ہے کہ جج صاحب آپ خود فیصلہ کر دیں۔ تو جج صاحب ماں اس کی والدہ کی خدمت کی ذمہ داری چھوٹے بھائی کو دے دیتے ہیں اور بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کمزور ہو گئے، اب آپ کو خدمت کی خود ضرورت ہے۔ میرے بھائی، دنیا دیکھے ہیں، تاریخ شاہد ہے، آپ پڑھیں کتابوں کے اندر میں لکھا ہوا ہے، بڑے بھائی اس طریقے سے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، کلپ کلپ کر روتے ہیں، اپنے بڑھاپے کو لعنت کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑھاپا
اے بڑھاپا لعنت ہو تیرے اوپر جو تو مجھ سے میری ماں کی خدمت کو چھین لیا۔ میرے بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخیر وقت میں فرماتے ہیں، اے عمر، جب آپ حج کے موقع پہ جائیں گے تو اویس کرنی سے کہیے گا کہ اویس کرنی میری امت کے لیے دعا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اویس قرنی کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ اویس قرنی وہی ہے جو اپنی بوڑھی ماں، اپنی بیمار ماں کی خدمت کے لیے، اس کے دیکھ بھال میں غیر حاضری کی وجہ سے وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے دل میں اس کی والدہ کی اتنی محبت تھی۔ میرے بھائیوں، اگر ماں باپ مر گئے نا تو مخمل کے تکیے پر بھی نیند نہیں آئے گی۔ میں آپ کو ایک قصائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کے اخیر میں پوچھتے ہیں، اے اللہ بتائیے میرا جنت میں کون ساتھی ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ کا جو جنت میں ساتھی ہوگا وہ فلاں شہر کے اندر ایک قصائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلتے ہیں، بازار پہنچتے ہیں، اس کی دکان پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، میں مسافر ہوں، میں آپ کے یہاں ایک رات رکنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے رکنے دیں گے، اجازت دیں گے؟ وہ قصائی شخص کہتا ہے کوئی بات نہیں، آپ رہ لیں میرے پاس۔ وہ قصائی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے لے کر اپنے گھر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری رات انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا کون سا کام ہے کہ جس کی وجہ سے یہ میرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ وہ شخص کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، صرف فرض نماز پڑھتا ہے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اچانک سے اٹھتا ہے اور ایک کمرے کے اندر میں جاتا ہے۔ وہ شخص آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ نہیں پوچھیں گے مجھ سے کہ میں کمرے میں کیوں گیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بتائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بوڑھی سی والدہ ہے، میں جب تک اس کے منہ میں اس کو دودھ نہ پلا دیتا ہوں تب تک میں اپنے منہ کے اندر میں ایک لقمہ کھانا بھی نہیں ڈالتا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ آپ کے کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ چھوڑیے نا، وہ ہمیشہ یہی الفاظ کہتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بتائیے آخر کہتی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ چھوڑیے نا، وہ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے۔ وہ شخص کہہ کر ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھلا بتائیے، میں ایک عام سا قصائی ہوں اور وہ وقت کے نبی ہے، کیا میں اس کی طرح کبھی ہو سکتا ہوں یا اس کا ساتھی جنت میں ہو سکتا ہوں؟ یہ کوئی پاسبل بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی، میں ہی حضرت موسیٰ ہوں، میں ہی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کوئی مسافر نہیں ہوں، میں کوئی پریشان آدمی نہیں ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے جب بات کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ سے میں پوچھا ہوں کہ میرا جنت میں کون سا ساتھی ہوگا، وہ تمہارا نام بتائیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتاؤ وہ کون سا کام تھا، کون سا عمل تھا کہ جو ایک عام سے قصائی کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنا دیا۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے والدہ دنیا میں ہے، بوڑھے ماں باپ، تو آپ اس کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میں ایسی چند بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس کے والدین دنیا میں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر نصیب عطا فرمائے، اور جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔